اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظ نمبر 142۔ ہمارے اس کام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں میں پہلے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حقیقی یقین اور دین کی قدر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بغیر دین کی تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بغیر یقین کے ان کے اندر اور ڈٹائی پیدا ہوگی۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک طالب علم کا واقعہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی طالب علم کو اس کے استاد نے یہ یقین دلایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز دین کا علم ہے، اور اس کا ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک دن اس طالب علم کو اپنا ٹوٹا ہوا جوتا بنوانے کی ضرورت پڑی، تو وہ موچی کے پاس گیا اور موچی سے کہا کہ جوتا درست کرانا ہے۔ تو جب اس نے جوتے کو درست کرنے کے پیسے بتائے تو اس طالب علم نے کہا کہ میں آپ کو دین کا ایک مسئلہ بتا دوں گا۔ تو پہلے تو موچی نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، لیکن جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، تو اس نے اس کو اپنی دکان سے اٹھا دیا۔ تو وہ طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں روپیوں اور چیزوں سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے، مگر موچی نے تو میرے یہ کہنے پر کہ میرا جوتا صحیح کر دو، میں تم کو دین کا ایک مسئلہ بتا دوں گا، جوتا بنانے سے انکار کر دیا اور مجھے دکان سے اٹھا دیا۔ تو استاد نے اپنے شاگرد کو ایک ہیرا دیا اور اسے کہا کہ جہاں سبزیاں اور ترکاریاں بکتی ہیں وہاں جا کر اس کی قیمت پوچھ کر آؤ۔ تو وہ طالب علم ہیرا لے کر ایک بیر بیچنے والی عورت کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ پتھر آپ کتنے کا لے لیں گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرے کس کام کا ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، ایک چھٹانگ بھر کا بھی تو نہیں ہے، میں اس سے چھنکی بنا لوں۔ اگر تو اس کو دے ہی دے گا تو اس کے بدلے میں 5 بیر تجھے دے دوں گی، میرا بچہ اس سے کھیل لیا کرے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری بیر والی کے پاس گیا اور اس سے بات کی تو اس نے بھی یہی قریب جواب دیا۔ تو وہ طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا اور ان کو بتلایا کہ وہاں تو اس کو بالکل بیکار بتا دیا گیا، اور ایک بیر والی بڑی مشکل سے اس کے بدلے میں 5 بیر دینے کو تیار ہوئی۔ تو استاد نے کہا کہ اب اس ہیرے کو لے کر جوہری بازار میں جاؤ اور وہاں کسی جوہری سے اس کی قیمت کا اندازہ پتہ لگاؤ، مگر ان کو دینا نہیں۔ تو یہ طالب علم وہاں گئے اور ایک جوہری کی دکان پر جا کر وہ ہیرا دکھایا تو دکاندار نے پہلے تو اس کی صورت دیکھ کر اس کو چور سمجھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ فلاں بزرگ کا بھیجا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ ہیرا ہم نہیں خرید سکتے، اس کو تو کوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے۔ تو طالب علم نے آ کر استاد کو جب اس کی خبر دی تو استاد نے کہا کہ دیکھو اب بات تمہارے سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح بیر بیچنے والی عورت چونکہ ہیرے اور اس کی قیمت کو نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ اس کو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوئی، اسی طرح وہ موچی بھی دین کے مسئلہ کی قیمت کو نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں جوتا بنانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ناقدری کرنے والے کو قدردانی کرنے والا کیوں سمجھ لیا۔ اب دین کی قدر جاننے والے ایک بادشاہ کا واقعہ سنو۔ ایک دیندار
اور دین کی قدر کرنے والے بادشاہ نے اپنا لڑکا ایک مولوی صاحب کے حوالے کیا کہ اس کو دین کا علم پڑھاؤ، مگر وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا ہی ناسمجھ اور کمزور دماغ کا تھا۔ مولوی صاحب نے بار بار بادشاہ کو بتلایا کہ یہ آپ کا شہزادہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بادشاہ یہی حکم دیتا رہا کہ اس کی بالکل پرواہ نہ کریے، اگر وہ آپ کی باتوں کو پوری طرح اپنے دماغ میں بیٹھا نہیں پاتا تو آپ صرف اس کو پورا کر دیجیے۔ تو جب مولوی صاحب اس کو سب پڑھا چکے تو بادشاہ نے بڑی خوشی منائی اور لڑکے سے کہا کہ دین کی کوئی بات بیان کرو، تو اس نے کہا مجھے تو کوئی بات یاد ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا جو بھی بات تم کو یاد ہو صرف وہی بیان کر دو۔ تو لڑکے نے اس وقت حیض کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور مجلس میں شریک ہونے والوں کے سامنے اپنے لڑکے سے خوشی سے کہنے لگا کہ اگر میری ساری بادشاہت خرچ ہو کر بھی تم کو صرف یہی ایک مسئلہ سمجھ میں آ جاتا تو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں سے دین پر عمل کرانے کے لیے پہلے ان کے اندر حقیقی ایمان، آخرت کی فکر اور دین کی قدر پیدا کرو۔ اللہ کے یہاں نوازنا اور دینا بہت ہے، مگر اس کے یہاں غیرت بھی ہے، وہ ناقدروں کو نہیں دیتا۔ تم بھی اپنے بڑوں سے قدر کرتے ہوئے دین کو حاصل کرو اور ان کو اپنے اوپر احسان کرنے والا سمجھو اور ان کی تعظیم کرو۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جس نے اپنے اوپر احسان کرنے والے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا گویا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔